فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، یہ ابھی کمزور سی روایتیں ہیں جو پیش کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ اسلام میں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ فجر کے بعد ذکر اذکار کریں، اشراق تک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے تھے، چاش کی نماز ادا کریں، اشراق، چاش، نوابین اور دوحہ، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ ادروائز وہ جو روایت کہتے ہیں نا عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور یہ زیادہ تر دعوت اسلامی والوں نے مشہور کیا ہے، اور ان سے آپ ذرا ان کے اعتکاف کے دنوں میں جائیں، پوری رات لوگوں کو جگائے رکھتے ہیں اور اعتکاف میں فجر کے فوراً بعد بندوں کو سلا دیتے ہیں، تو ان کو کیا وہ آپ کی روایتیں کدھر گئی ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں مجبوری ہے، کیا کریے، سونا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ویسے اہل حدیث کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں حنفی کے، جی وہ فجر کی نماز اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ رمضان میں دیکھیں انہوں نے چونکہ اپنی پبلک کو خوش کرنا ہوتا ہے، سحری کے فوراً بعد ہی فجر کروا دیتے ہیں، تو وہ جتنے لوگ فجر پڑھ کے فوراً گھر جا رہے ہوتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں؟ سونے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ساروں کو ذرا یہ ساتھ بتا دیے کریں کہ سونا نہیں جی جناب، اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پتہ چل جائے گا، بالکل جعلی مسئلے، جھوٹے۔ اس سے پہلے اگر کتاب و سنت کی وعیدوں سے نہیں ڈرے تو اب کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ کچھ۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا، رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو مشرکوں میں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہے، یہ عمل مشرکوں والا ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز۔ جناب جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ایک تابعی ہے سیدنا عبداللہ بن شقیق، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز۔ صحابہ کرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھ۔ آپ کے شناختی کارڈ مسلمان ہی ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی کہتے ہیں۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا، عملاً وہ کافر ہے۔ ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو کافر ہے۔ تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا۔ پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے مشکات المصابیح کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، جو نماز پڑھنے والا، اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل، نہ نجات، الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا، شرک نہ۔ اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ۔ تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے، چاہے وہ کورونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں، ان کے لیے میں آسانی کے طور پہ نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے نا، آپ کی پرسش کوئی، صرف 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء، باقی سب نفلی باتیں، آپ انہیں سنت مؤکدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں۔ جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا جس کی پرسش ہونی ہے وہ 17 رکعتیں، جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے۔ اس کی سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں میں جنت میں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور فرض روزے رکھو۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ شرک نہیں کرنا، شرک پہلی چیز ہے بھائی جی جس تو بچنا ہے۔ اس کے بعد نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو۔ اچھا اسی کو سپورٹیو ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم، وہی بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی جس کی حضور کے پاس آیا، تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے،
تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں نفل ہیں، وہ تمہاری مرضی، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہو۔ اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے، یہ محدثین کی ٹرم ہے۔ سنتیں جو ہم موقدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے، نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز، انفال مال غنیمت اضافی مال، نفل کا مطلب ہی اضافی چیز۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا رسول اللہ فرض زکوٰۃ وہ جو 2.5% ہے، اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو، نہیں کرنا چاہنا۔ پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے۔ کہ یا رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی، منڈے کا، تھرسڈے کا، ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فرض یہی۔ تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا، بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں میں، نہ اس میں کمی کروں گا۔ اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ نجات پا گیا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ فرض نماز آپ نے قائم رکھی۔ اچھا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو میں نے ان کے لیے اینٹی وینم اور پھکی تیار کی کہ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ نفلی روزے نہیں ہیں، سنت روزے ہیں۔ ایام 20 کے 13، 14، 15 کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ یہ سنت موقدہ ہیں یہ والے بھی روزے۔ کبھی کس نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے۔ کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خیرات نہیں کرتا اس کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی۔ الٹا یہ تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکات دیں، پھر کام چک کے رکھو جو مرضی، سانو بس مدرسے نو زکات دے دو تہاڈا مال پاک ہو گیا، 2.5% ہی دے دو۔ نماز کے بارے میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں؟ چھڑی عشاء دی 17 رکعتاں دس دتیاں نے صرف عشاء کی، حالانکہ دن رات میں 17 رکھتے تھی، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے جب ان کو یہ ثانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے۔ پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھئی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی۔ تابعین نے پوچھا کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مثلا آج کل آلموسٹ کوئی 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص 3:40 پہ یا 3:35 پہ ظہر پڑھ لے اور 3:45 عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے، اس میں جمع کرنے والا بھی جو حنفی گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا۔ اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو جاتی، نمازیں جمع کرنے والی آسانی، اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کے فضل۔ اور ڈیٹیل میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہیں، نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے، میں نے ساری احادیث HD کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر، عصر کے ساتھ ظہر، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم بھی، جمع تاخیر بھی، جمع سوری بھی، اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کرتے ہیں۔ آپ فجر کو الگ پڑھنا پڑتا تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی مغرب عشاء کر لیں، چاروں کٹھی۔ اگر کوئی واقعی مجبور ہے، جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے، تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے۔ ویسے یہ نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا، ویسے تو ملک صاحب نے نا یہ بادشاہاں دی نماز ہے جنہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ملکین دو طریقے نال ٹھیک ہوگی، ملکین تو وہ آپ پڑھیں۔ لیکن میں ایک انصاف کروں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو، سنت نہیں نفلی۔ یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں، حدیث کی ٹرم میں۔ تو سنت موقدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا، آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے، لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کریں۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود، اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھو، پڑھ لو۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو
3 رکعت وطر پہ پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں، جواز کی حد تک درست ہے، پسندیدہ نہیں۔ ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نماز ہے، اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے۔ الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر، پوری زندگی۔ تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے تو نہیں گلاں کرنی چاہیے۔ سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے، خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو پڑھتے رہیں گے۔ عوام الناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہت چھوڑ دی ہو، یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو، پھر تو آپ کو بلیم کریں۔ اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں پڑھ رہے، مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے، جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے۔ پھر مالت آنا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے، یہ تو اضافی ایک بونس مل، نفلون کہتے ہیں اضافی۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض روزے رکھو، ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو تمہاری مرضی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں، یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کرنا، جتنا آپ نے بتایا فرض کم ہی میں نہیں کروں گا۔ اور وہاں سے جب مڑا نا، نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہوگا۔ تو کامیابی کے لیے یہی کچھ چاہیے۔ ہاں میں نہیں کہتا آپ نوافل نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، فضیلت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام 12 سنت موقدہ ہمیشہ پڑھتے تھے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے۔ اور صحیح مسلم میں تو ڈیٹیلڈ اوپر تلے احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، بس یہ اضافی ہے، محل بنائے گا۔ کہیں ایک فضائل اور بھی اعمال کے اوپر ہے، تو اب اس کو کمپلسری بنانا یہ تو ظلم ہے۔ ہاں آپ وتر ہیں وہ بھی نفلی ہے، مسند امام احمد میں ہے، سنن دارمی میں مولا علی کا قول موجود ہے، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے، وہ سند کمزور ہے۔ دارمی اور مسند احمد کی سند متصل ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے لیکن چھوڑو نہ، پڑھ لو، افضل ہے۔ وہ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی، 11 تک، 13 تک ہے، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ صحیح بخاری میں موجود ہے، محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر پہ پایا، البتہ 1 میں حرج نہیں، یعنی 3 پسندیدہ ہے۔ ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں، اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سب سے بڑے صحابی